بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے یہ ایک مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کے بارے میں ہی ہے، جو کہ ایک مسلمان اور مشرک میں فرق کرنے والی ہے۔ جو بھی بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنے مرنے تک اپنے گھر اور اپنے ارد گرد ماحول میں نماز کی تلقین کے بارے میں ضرور سنتا ہے۔ ہر بالغ مرد اور عورت نماز کی فکر کرتا ہے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اور اسی نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اگر نماز کی ایک مثال لی جائے تو یہ یوں بیان کی جائے گی کہ نماز دین اسلام میں دراصل سر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح سے انسانی جسم میں، انسانی بدن میں سر کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، یعنی تمام ارکان کے لیے نماز سر کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر جسم سے سر کو ہٹا دیا جائے تو جسم کی کوئی پہچان نہیں رہتی۔ اسی طرح سے دین اسلام نماز کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ نماز دراصل اسلام کی پہچان ہے، دین کی پہچان ہے، اسی لیے تو اسے مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دین اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب ایک خاتون نے نماز کا مذاق اڑایا تو اس مذاق کی اسے کیا سزا ملی، اس پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا اور کس طرح سے وہ ذلیل و رسوا ہوئی، بلکہ اس کی رسوائی کو ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگوں نے بھی دیکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری یہ ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ بحوالہ مسند احمد۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کریں، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز شاق و بھاری ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قرآن پاک اور احادیث میں بہت ساری جگہوں پر نماز کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ آپ نے 3 مرتبہ اس کو کہا تو ہم نے اپنے ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیے اور بیعت کی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے کس چیز پر بیعت کی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اس کے بعد آہستہ آواز میں کہا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اہمیت کے بارے میں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ کے قریب تھا، ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملے کی اصل، اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاملہ کی اصل دین ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تو دوستو یہی نہیں، بہت ساری اور بھی احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس خاتون کی کہ جس نے نماز کا مذاق اڑایا تھا، اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ دراصل روس کے ایک شہر کا ہے۔ وہاں کے ایک لائیو ٹی وی چینل پر ایک انٹرویو چل رہا تھا جس کو کہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس انٹرویو کے دوران ایک خاتون نے دین اسلام اور خاص طور پر نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ایک خاتون اس انٹرویو میں نیم برہنہ حالت میں موجود تھی، یعنی اس کے جسم پر مکمل کپڑے بھی نہیں تھے۔ اس نے اسی لباس میں ایک جگہ پر سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹی وی انٹرویو کے دوران یہ خاتون اکیلی موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک پالتو کتا بھی موجود تھا۔ جب اس خاتون نے نیم برہنہ حالت میں نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اسی کے پالتو کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ عورت شدید زخمی ہو گئی۔ بتایا ہی جاتا ہے کہ اس خاتون کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن چونکہ رشیا کے اندر سینسرشپ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے بعد اس خاتون کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس حوالے سے تو کوئی خبر نہیں، کیونکہ جو لائیو انٹرویو کے مناظر تھے وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیے تھے، لیکن اس کے بعد اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کوئی اتھینٹک خبر موجود نہیں۔ کیا وہ خاتون مر گئی ہے یا وہ زندہ ہے؟ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کتے کے اچانک شدید حملے سے یہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی اور اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہم سجدے کی حالت میں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔